بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا عشاء کی نماز پوری پڑھنا ہی ضروری ہوتا ہے یا مجبوری کی حالت میں یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کچھ کم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، عشاء کی نماز کل 17 رکعات نماز ہے۔ 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت موقدہ ہے، پھر 2 رکعت نفل ہیں، 3 رکعت وتر واجب ہے اور 2 رکعت نفل نماز ہے۔ تو کل یہ 17 رکعات نماز ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ مجبور ہے، بیماری کی حالت میں ہے، سفر میں ہے، یا اس کو کوئی شرعی عذر ہے، تو عذر کی وجہ سے وہ پہلی جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے ان کو ادا نہیں کرتا، ان کو نہیں پڑھتا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جو ہے اس کو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں جو پہلی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ ان کا پڑھنے کے کیا فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے فرائض میں سے اگر کچھ کمی ہوگی تو اس کو سنت اور نفل نماز کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں سنت اور نفل کی پابندی نہیں کرتے، نفل نماز نہیں پڑھتے، تو اگر ہمارے کل قیامت کے دن فرائض میں سے کچھ کمی ہو گئی تو اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ تو اس وجہ سے ہمیں سنت اور نفل کی نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں ہے، سفر میں ہے، یا اس کو کوئی عذر ہے، تھکا ہوا ہے، وہ نہیں پڑھتا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں بہتر پھر وہی ہے کہ ہمیں ان کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز ہے، فرض نماز تو ضرور پڑھنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ان کی بھی پابندی ضروری ہے، ان کی بھی پابندی ضروری کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت موقدہ کی ہمیشہ پابندی کی ہے، کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ہے۔ اگر نفل نماز بھی اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پڑھنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب ہے۔ وتر واجب جو ہے اگر کبھی چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی قضا ضروری ہے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کو اگر کوئی بندہ چھوڑے گا تو اس کے اوپر اس کا گناہ جو ہے وہ باقی رہے گا، اس کی قضا باقی رہے گی۔ تو اس وجہ سے جو وتر واجب ہے ان کی بھی پابندی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ہے۔ تو اگر نفل نماز کا آدمی کو چھوڑ دیتا ہے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہمیں ٹائم نکال کے پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبوری میں یا کسی عذر کی وجہ سے 4 رکعت فرض نماز عشاء کے، 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 رکعت وتر واجب ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ 17 میں سے اگر کوئی بندہ عذر کی وجہ سے یا کوئی مجبوری کی حالت میں صرف 9 رکعت پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت فرض نماز، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، 3 رکعت وتر واجب کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے، پھر وہی بات میں کروں گا کہ ہمیں سنت اور نفل نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اگر کوئی بندہ ایک دن چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے، پھر تیسرے دن چھوڑتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک بندے کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ پہلے تو عذر تھا، مجبوری تھی، سفر میں تھا یا کوئی بیماری تھی، اس وجہ سے چھوڑتا ہے، لیکن بعد میں بندہ آہستہ آہستہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، پھر سنت اور نفل نماز کی پابندی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں نفل نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے اگر فرض میں سے کچھ کمی ہوگی تو اس کو نفل نماز سے پورا کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں پوری نماز ہی ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر مجبوری کی حالت میں بندہ چھوڑ دیتا ہے تو فرض اور سنت موقدہ اور 3 رکعت وتر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔